التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال انسان کمزور ہے. سودا کرنے کے باوجود، عہد معاہدہ کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک دفعہ اگر کوئی اس سودے کے خلاف بات کی تو اسی وقت میں ڈیل کینسل کر دوں گا. نہیں، میں تمہیں پھر مہلت دیتا ہوں کہ تم اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہو تو فوراً اپنے ٹریک پہ آ جاؤ، فوراً اپنے عہد کو نبھاؤ. التائبون، فوراً پلٹو. جنت کے خریدار تو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرہ. لوگو اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں 100 بار. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اگر نیکی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے، انسان پلٹ نہ آئے، اس وقت تک بات نہیں بنتی. العابدون، عبادت گزار، اور عبادت میں ساری زندگی کی اطاعت شامل ہے. اور کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ہی پھر عبادت ضروری ہے. صرف زبانی استغفار کافی نہیں، اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا، نفل پڑھنا یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ضروری ہے، تاکہ جو نقصان ہم نے کیا اپنے اس معاہدے میں، اس کو فوری طور پر درست کر لیا جائے، اس کو پورا کر لیا جائے. پھر اور کیا شرط ہے اس سودے کی؟ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، شکر گزار لوگ، اللہ کا ذکر اور شکر کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے. وہ صرف اپنی نمازوں کو ہی کافی نہیں سمجھتے، وہ عبادت صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے. وہ تو ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، الحامدون ہوتے ہیں. اور پھر صرف جسمانی عبادت اور زبانی شکر ہی نہیں کرتے، بلکہ السائحون، سیاحت کرنے والے ہیں، زمین میں گردش کرنے والے ہیں. اور یہ سیاحت ان کی محض انٹرٹینمنٹ کی خاطر نہیں ہوتی، محض دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں، کیونکہ ساحہ یسیح کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا پھرنا. اور یہاں صرف لغوی سیاحت نہیں بلکہ اصطلاحی سیاحت مراد ہے. ان کی سیاحت برائے طلب علم ہوتی ہے، برائے ہجرت ہوتی ہے، برائے جہاد ہوتی ہے، آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. وہ ترک دنیا کے لیے سیاحت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت میں درستگی پیدا کرنے کے لیے سیاحت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی، اور اس سے مراد اس کی کیا تھی کہ میں دنیا چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بیٹھوں اور جنگلوں میں گھوموں پھروں. تو آپ نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے.
جہاں جس حال میں جو ضرورت ہو، اور اس میں صرف مرد نہیں. سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 میں سائحات کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. السائحون، وہ زمین سے جم کے ٹک کے بیٹھ جانے والے نہیں، وہ ہر دم متحرک لوگ ہیں، وہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ کوشش کرنے والے ہیں. وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے کہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں. یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں، خواہ طلب علم ہو، خواہ تبلیغ ہو، تعلیم ہو، جہاد ہو، قتال ہو، ہجرت ہو، یہ سب انسان سے کیا مانگتا ہے؟ حرکت، اور اسی حرکت میں برکت ہے. اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے صرف چند کام کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، وہ ہر دم اور کی جستجو میں، بہتر سے بہتر کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے. پیچھے العابدون کی جہاں بات ہوئی تو اس سے مراد تھی تمام عبادتوں کے کرنے والے، لیکن ان تمام عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کی کثرت والے، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ دن میں 5 دفعہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں، میری عقل کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں. اور جہاں تک سجدوں کی کثرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ان ابی فراس ربیعۃ بن کعب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. ومن اہل الصفۃ، یہ اہل صفہ میں سے تھے. قالا، کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزارا کرتا تھا. فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی وغیرہ لے کر آتا، آپ کی ضرورت کا پانی لے کر آتا. تو اسی طرح ایک دن جب میں آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے لیے پانی لے کر آیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، سلنی، مجھ سے کچھ مانگو. فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فقال او غیر ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری تمنا ہے؟ کچھ اور مانگو. قال هو ذاک، کہنے لگا، میری تو بس یہی تمنا ہے. میں تو جنت کا سوداگر تھا نا، ہماری طرح تھوڑی تھا کہ آپ فلاں جاگیر میرے نام لگوا دیجئے، ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں، جو حکم دیں گے مل جائے گا مجھ کو. اور صرف جنت بھی نہیں مانگی، صرف جنت کا سودا بھی نہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے یہاں رہ رہا ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم میری خدمت کرتے ہو، میرا پلو پکڑا ہوا ہے تم نے، تو میرے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے. آپ نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو اپنی ذات پر سجدوں کی کثرت سے. یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرنی ہوگی. تو جو لوگ فرائض بھی پورے نہ کریں، جن کے فرائض میں بھی کمی ہو، وہ سجدوں کی کثرت کہاں سے لے کر جائیں گے؟ جو فرض نماز تک میں کوتاہی کرتے ہوں، پھر وہ باقی سب کچھ کہاں سے کریں گے؟ الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. جنت میں جانے والوں کے لیے ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس معاہدے کی ایک اہم کلاز ہے. کیا؟ کہ صرف اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی عبادت گزار اور شکر گزار اور رکوع سجدے کرنے والے نہ ہو، بلکہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو. صرف اپنی خیر نہیں، دوسروں کی بھی بھلائی چاہنے والے ہو.
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اس سے پیچھے بھی کئی دفعہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات پڑھی، اور اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین کا کردار بھی پڑھا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور یہاں پھر دوبارہ سے تاکید آ گئی کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلاؤ. اگر ایسا نہ کیا تو تمہارا اپنا بھی نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ایک کنجی ہے خود کو معروف میں قید کرنے کی اور منکر سے آزاد کرنے کی. اور پھر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. گویا آیت کا اختتام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہوا جو پورے کام کو کور کرنے والا ہے، یعنی ہر کام میں اللہ کی حدود کے نگہبان. اسی طرح جیسے ایک باغ کا نگہبان، جیسے باغ کے لیے باغبان، ایسے ہی یہ جنت میں جانے والے اللہ کے دین کے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کاموں کے نگہبان ہوتے ہیں. وہ کسی بھی معاملے میں پھر حد سے نہیں بڑھتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے اس سودے کو کوئی نقصان پہنچ جائے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. مومنوں کے لیے بشارت ہے. کس بات کی بشارت ہے؟ کہ اگر تم نے اپنی یہ شرائط پوری کر دی تو تمہارے لیے بھی پھر جنت کا وعدہ پکا پکا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیے کہ اس میں سے کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں. ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کی طرف توجہ ہی نہیں، عبادتیں طریقہ ہی معلوم نہیں، بات بات پہ شکوے ہیں، بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی. دنیا کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلے تو نکلے، خواہ پوری دنیا گھوم آئے، لیکن اللہ کے دین کے لیے سیاحت، خواہ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا پھیلانے کے لیے، اس کا تو ہمیں تصور ہی نہیں. پھر رکوع سجدوں کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف دوڑتے، فوراً نماز کی طرف پلٹتے. اور ہم تو اپنے استخارے بھی اوروں سے کرواتے، اور پھر صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو رکھنے والے نہیں، دوسروں تک بھی لے کے جانے والے، اور اپنے دین کی ساری حدود کی، ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والے. حافظون لحدود اللہ، کہاں کہاں حد ہے، کہاں تک میری لمٹ ہے، کہاں تک مجھے جانے کی اجازت ہے. والحافظون لحدود اللہ میں میری لمٹس کیا ہیں. اور پھر صرف لمٹس کا ہی نہیں معلوم ہونا، بلکہ جیسے باغ کی باؤنڈری وال کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ باغ کی حفاظت ہو سکے. تو ایسے سارے کاموں سے بچنا مراد ہے یہاں، جس سے اس معاہدے میں کوئی خلل آئے، دین کو کوئی نقصان پہنچے. حدود سے مراد کیا ہے؟ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا یا اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. ان سب کی حفاظت لازم ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو گنوا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا نیکی کے پردے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یا نیکی کی آڑ میں نیکی نہیں کر رہے ہوتے. حدود کو نہ جاننا تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیے بغیر گاڑی لے کے سڑک پہ آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا جو یہاں نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹینڈر منگوائے جاتے ہیں کسی سودے سے پہلے، اور لوگ اپنے سیمپل پیش کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کے. جو پروڈکٹ جو ہے وہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہو تو اس سودے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا اس شخص کو چانس نہیں دیا جاتا. تو ہم
جو جنت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری شخصیت کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو وہاں مطلوب ہے؟ چند چیزوں کی طرف میں پھر سے توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی. ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر اس سودے کی شرائط ہم نے پڑھی، اور پھر وہ شرائط یا وہ جو کوالٹیز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے. تو میں تھوڑا سا اس اینگل سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تشریح بھی ٹھیک ہے، تفسیر ٹھیک ہے، لیکن عمل کتنا ہے ہمارا؟ ہے؟ اور عمل کرنے کے لیے عمل کا طریقہ آنا چاہیے. تو آج میں ایسا لاہے عمل اپنے اور آپ کے لیے تیار کرنا چاہتی ہوں جو پریکٹیکلی یہ کام ہم سے کروا دے، تاکہ ہمارے سودے میں خلل نہ آئے، اور پھر ہم وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ شرائط نبھا رہے ہیں. تو ہمیں ان شرائط کو نبھانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے، چند ایک پوائنٹس یاد دہانی کے لیے اپنے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اپنی چیک لسٹ بنا لیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر اس پر عمل ہو سکے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ درست ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پھر جنت کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے. اس سے پہلے تو ہم جنت کے خریدار بھی نہیں بنتے، وہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہی نہیں، وہ ہماری سوچوں میں سے ہی نہیں، ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کبھی شعوری طور پر سوچا ہو کہ ہمیں جان اور مال دے کر جنت چاہیے. اس سے پہلے تو ہم کس طرح جنت کے خریدار تھے؟ فری میں، مفت میں، آرزوؤں میں، تمناؤں اور خواہشات کے بل پر. پتھر پہ لکیر اور پانی پہ لکیر کی بات بھی آپ نے سن رکھی ہوگی. تو جو انسان پتھر پہ لکیر جیسا فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لینے میں شیکی نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے مال اور جان دے کر، کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر مضبوط بنیاد نہیں تو کسی بھی شخص کی بات آپ کو فوراً اپنے سودے سے پھیر دے گی. کئی سودے آپ کر کے پھر جاتے ہیں نا، پھر آپ پھریں گے نہیں اس سودے سے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیچنے والی چیز ہو اور ہم اس کو بیچے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ ریڑھی پر آپ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے اس کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ جلدی سے بک جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو. اگر یہ میں نے بیچی نہیں تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نے اگر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کو نہیں دی، کہاں بچا کے لے جائیں گے؟ کہاں جائے گی بولیے؟ کہیں بچا کے سنبھال کے رکھ لیں گے اس کو؟ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دینی ہی پڑیں گی یا آپ سے لے لی جائیں گی. تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی لے لی جائیں، آپ کیا کریں؟ خوشی سے بیچ ڈالیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں اور کبھی فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہوتی. اس وقت وہ بہت حسرت کا شکار ہوتے ہیں، کاش میں نے اپنے یہ پیسے، جیسے آج کل سعودیز کے اکاؤنٹس جو یورپ میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ راتوں رات کسی کے بارے میں بھی ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ فریز کر دو، حالانکہ اس سے پہلے ایک لمبی مہلت تھی ان کے پاس کہ وہ اپنے پیسے کو کہیں بھی منتقل کر سکتے تھے یا اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن اچانک آپ ایسی خبر سنتے ہیں. تو ایسے میں اس شخص کی حسرت کا کیا اندازہ ہوگا جس کی عمر بھر کی کمائی آن کی آن میں اس کے ہاتھ سے گئی. بالکل اسی طرح اگر ہم
رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے اپنے مال اور جان کے بارے میں، تو کیا ہوگا؟ کیا ممکنہ صورت ہو سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی حسرت و یاس کی، اور کل قیامت کے دن بیٹھ کے ہم پھر سوچیں گے کاش میں اس کو اس جگہ لگا کے آتی کہ جس کا بدلہ آج وہ مجھے ملتا جو فلاں اور فلاں کو مل رہا ہے. وہ کتنے عقل مند تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میں نے اس کو بچا کے کیا نقصان کیا. آج جس کوشش کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، آج جس کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ کے کون اتنا انتظار کرے کہ 10 سال بعد یہ چیز ہمارے سامنے نفع کی شکل میں آئے، تو ہم اس پہ کوئی سٹیپ نہیں لیتے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حسرت و یاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس وقت انسان پچھتاتا ہے کاش وہ وقت لوٹ آئے اور میں اپنا ڈیسیژن بدل لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کے پاس کوئی گولڈ کی چیز ہے، آپ سوچتے ہیں میں اس کو بیچ کے فلاں کام کر لوں، فلاں جگہ انویسٹ کر دوں، یا کوئی بھی چیز اس سے لے لوں، اور آپ اس میں سستی کر جاتے ہیں. اب میں سستی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی. آپ محض اس میں سستی کر جاتے ہیں، اچھا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. ہوتا کیا ہے؟ اچانک وہ چیز کھو جاتی، وہ زیور کہیں پہن کے گیا، گر گیا. اس وقت دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت آپ سوچتے ہیں کاش میں اس کو بیچ ڈالتی اور اس کے بدلے فلاں چیز خرید لیتی جو اس وقت میرے کام تو آتی، اور وہ یوں گم بھی نہ ہوتی، اور میری فلاں مشکل بھی آسان ہو جاتی. لیکن اس وقت حسرت و یاس سے کچھ بھی نہ ہوگا. آج اگر ہم سستی کرتے ہیں اور وہ شرائط پوری نہیں کرتے اس سودے کی جو اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سستی کہیں بہت بڑی حسرتوں کا سبب نہ بن جائے. ایک اور بہترین خوبصورت بات اس سودے میں یہ ہے کہ جس سے ہم یہ سودا کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہیں بھی اسی کی، اور وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ میری دی ہوئی چیزوں کو دوبارہ مجھے دے کر اس سے بڑی چیز لے لو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی کافی. جب بھی کوئی بزنس کا نیا چانس ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پرکھ کر کے کتنے فیصد نفع ہوگا، کتنا پروفٹ ملے گا، اور عموماً وہاں لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ نفع ہو. لیکن پھر بھی کچھ یقینی بات نہیں ہوتی. دنیا میں کسی بھی سودے پر کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالی کے ساتھ جب سودا کرتا ہے انسان تو پھر 100% منافع ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم کسی اسکیم میں لگاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے بہتر کوئی اسکیم آ جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم یہ سودا کرتے ہیں تو اس سے بہتر اسکیم تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب کسی انسان کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں، تو اس پر پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں منافع مل جائے گا. لیکن اللہ کے ساتھ یہ سودا کرتے ہوئے ہمیں یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو پیچھے نہ رہتے. دنیا میں اگر کہیں بھی آپ کو پتا چلے کہ فلاں جگہ اتنا حلال پروفٹ آپ کو ملنے والا ہے، اگر مثلاً 1,00,000 دو گے تو 5,000 تم کو مہینے کا ملے گا، ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے. لیکن آخرت جو کئی گنا زائد اصل قیمت سے بھی بہت زائد منافع ملنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. یقین نہیں ہے ہم کو کہ اس کا وعدہ سچا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرمائے؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے وعدہ بھی کس کا سچا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اس سودے کو سورۃ الصف میں براہ راست تجارت بھی کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے. یہاں جنت کی بشارت ہے، وہاں کیا ہے؟ یہ سودا کرو گے تو عذاب سے بچو گے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. وہاں بھی دو ہی چیزیں مانگی، کرنسی کے دو ہی سکے مانگے ہیں، اموال اور انفس.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور تمہیں دوسری نعمتیں بھی دے گا جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا اختتام بھی اسی طرح ہو رہا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مان جانے والوں کو خوشخبری، سودا کر لینے والوں کے لیے بشارتیں. السلام علیکم. میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے اویکن دا جائنٹ ود ان. اس میں انہوں نے کافی ڈسکس کیا اس بات کو کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے نا دنیا میں. تو اس انہوں نے ایک جو ایسپیکٹ ڈسکس کیا وہ بلیف سسٹم پہ ڈسکس کیا، اور مجھے یہ یاد آیا جب یہ آیات آ رہی تھیں اور کانسٹنٹلی مجھے یہی فیلنگز آ رہی تھیں کہ ہمارا مینلی یقین کی کمی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام پورا نہیں کر پاتے. اور میں اس میں سے تو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ ضرور فائدہ مند ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بلیف یا جو بھی عقیدہ یا ہمارا یقین ہوتا ہے اس کے اندر ہماری ایک فیلنگ آف سرٹینٹی ہوتی ہے، یعنی یقین کی ایک کیفیت. تو یہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے بلیفز کو 3 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اوپینین. اوپینین یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے بہت تو سرٹن ہوتے ہیں کسی بات کے بارے میں، لیکن ہمارا یقین عارضی ہوتا ہے. جو ہی ہمیں کوئی اور لوگ کوئی دوسری بات بتاتے ہیں ہم فوراً اس چیز کو شفٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی بہت ساری اگزامپلس ہمیں ملتی ہیں. پھر ہوتا ہے ایک بلیف جو کہ اس وقت بنتا ہے جب ہم کسی چیز کے بارے میں کافی سرٹن ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت جب کہ اس چیز کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہو، ہمارے جذبات منسلک ہوں. کہ جیسے اگر پنشمنٹ کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ یا یہ کہ تکلیف کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آگ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ یقیناً ہمیں جلائے گی. ہم سب کو اس بارے میں ایک یقین ہے اور اس کے ساتھ ایک جذبہ منسلک ہے. ہمارے ذاتی تجربات سے یہ بلیف بنتے ہیں یا یہ کہ ہم نے کہیں سے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہوتا ہے، اس سے ہمارے یہ بلیف بن جاتے ہیں. تیسری جو لیول یا تیسری کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہے کنوکشن کا، اور یہ بلیف یا عقیدے کے لیول پر حاوی ہوتا ہے. اور کیونکہ اس میں جو ہے انتہائی درجے کی ایموشنل انٹینسٹی انوالو ہوتی ہے، اور وہ انٹینسٹی اس چیز کو بہت سرٹن کر دیتی ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی کے بات کے بارے میں کنوکشن رکھتے ہیں، ناٹ بلیو، وہ نہ صرف اس بارے میں یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ ایکشن پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور جو پازیٹیو سائڈ ہے کنوکشن کی، وہ کہتے ہیں کہ دا کنوکشن دے انسپائر اس، اور یہ ہمیں جو ہے کمپیل کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے. جیسے جنت کے اس سودے پر یقین اس لیول کا کہ جس کے اندر ہمارے جذبات انوالو ہوں، کہ یہ نہ کرنے کا، جیسے بھی ہماری محترم استاد بات کر رہی تھی کہ یہ نہ کرنے پر جو حسرت و یاس ہوگی، تو اس حسرت و یاس کی انٹینسٹی کو آپ جتنا فیل کر سکیں، اور اس سودے کو پورا کرنے میں جو انجوائمنٹ ہے اس کی انٹینسٹی کو آپ جتنا فیل کر سکیں، تب آپ اس کنوکشن کے لیول پہ پہنچ سکیں گے جو آپ سے کام کروائے گا. اور اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ beliefs are like possessions and conviction are simply more valued possession which allow an individual to passionately work towards either large scale or individual completion of goal, projects, wishes and desires. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جتنی بھی راہ میں رکاوٹیں ہوں، یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو عبور کروا دیتا ہے. اور اس کے سلسلے میں انہوں نے کچھ مذہبی فنیٹکس کی مثال دی ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو فنیٹکس کہتے ہیں نا کہ وہ ایون اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے کرنے کا کام جو مجھے جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا جو یقین کی کیفیت ہے وہی ہماری اسٹرانگ نہیں ہے اس سودے کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں. اور جو بات مجھے اچھی لگی انہوں نے آگے یہ دیا ہے، سو ہاؤ کین یو کریٹ اے کنوکشن، کیسے آپ کنوکشن کے لیول پہ کیسے پہنچیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پہلا اسٹیپ یہ کہ اسٹارٹ ود اے بیسک بلیف، کہ جو آپ کا بیسک بلیف ہے آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں. پھر reinforce your belief by adding new and more powerful references، یعنی کہ اس عقیدے کو یا اس یقین کو مزید پاورفل آپ دلائل دیجئے، جتنے بھی مضبوط قسم کے دلائل دے کے اپنے اس یقین کو مزید پختہ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ then find a triggering event or else create one of your own، یعنی
کہ اگر میں یہ نہیں کروں گی، اگر یہ سودا کی شرائط پوری نہیں کروں گی، یا یہ اگر مجھے نہیں ملے گا، یا جان اور مال میری یوں ہی ویسٹ ہو جائے گی، تو اس کی حسرت و یاس جیسے کہ ابھی میں نے کہا اس کو فیل کریں، اور یہ اگر یہ نہ کیا تو پھر جہنم کی آگ کو فیل کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چوتھا اسٹیپ ہے ٹیک ایکشن. جب آپ کے دل میں وہ فیلنگز آپ کو آ جائے کہ آپ کے روئیں روئیں میں وہ اس چیز کی جو گرمی کی، حدت کی، یا اس گلٹ کا، اپنے کسی کو بھی سوچنے کہ کبھی آپ کو گلٹ ہوا ہو اور وہ آپ گلٹ اس کو فیل کریں، یا کسی چیز کو نہ ملنے پہ جو آپ کو حسرت ہوئی، اس حسرت کی انٹینسٹی کو اگر فیل کر لیں تو پھر وہ لیول آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کنوکشن کے لیول ہوتے ہیں وہ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ انتہائی کمیٹڈ ہوتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جو صابرون والی ہے، دے آر کمیٹڈ. وہ ان کو اتنا یقین تھا کہ ان کو جنت کی خوشبو آتی تھی. تو یہ چیز مجھے لگا کہ ہمیں شاید ہم جو کام نہیں کرتے یا ہم جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے رک جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کنوکشن کے ساتھ ہم نے نہیں یقین کیا ہے. اور میرے خیال میں ہم سب کو اس لیول پہ آنے کی ضرورت ہے.